اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع جناب ہانی بن عروہ کی شہادت اور ان کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہانی بن عروہ کوفے کے وہ عظیم اور بزرگ شخص تھے جن کی عزت تمام قبائل عرب کرتے تھے، اور عرب کا بچہ بچہ ان کی شرافت و نجابت کا گواہ تھا. انسانی ہمدردی اور مہمان نوازی کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھے، اور کوفے میں ان کی بزرگانہ حیثیت تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب ہانی بن عروہ گھر سے نکلتے تھے تو 12,000 آہن پوش سوار ان کے ساتھ ان کے ہمراہ چلتے تھے، اور ان کی بہادری اور ان کی استقلالی ان کی خاص صفت تھی، اور کسی مخالف طاقت و قوت سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے. ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ہانی بن عروہ کٹر شیعہ تھے اور جنگ صفین میں جناب عمار یاسر کے ساتھ شریک تھے. ہانی بن عروہ کے دل میں محبت اہل بیت موج زن تھی، اور مودت اہل بیت ہی کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے تھے. ہانی بن عروہ کو زیارت میں عبد صالح اور مجتہد کے گراں قدر الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ ہانی کو قتل کرو. محمد ابن اشعث نے کہا، امیر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تجھے ہانی کا مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کا اعزاز تجھے پتہ نہیں ہے؟ اگر ہانی کو قتل کر دیا جائے تو ان کے قوم اور ان کے قبیلے والے اور پورے کوفے کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا ہانی کو میرے حوالے کر دے، ہانی کو مجھے دے دے. ابن زیاد نے اس تحریک کو مصلحتاً قبول تو کر لیا، لیکن در پردہ یہ حکم بھی دے دیا کہ جب لوگ بکریوں اور گوسفندوں کے خرید و فروخت میں مشغول ہو جائیں تو ہانی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور ہانی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی ہے، اور ہانی کو لے کر جا رہے ہیں. جناب ہانی کی وہ شخصیت ہے کہ جب وہ کوفے میں نکلتے تھے تو 4,000 زرہ پوش اور 1,000 پیادے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن جناب ہانی پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے قبیلے والوں کو آواز دے رہے ہیں، واہ مزہجا، اے میرے قبیلے کے افراد، تم کہاں ہو؟ میری مدد کو آؤ. اور جب ہانی بن عروہ نے قبیلے کندہ کو آواز دیتے تھے یا دوسرے قبیلے کو آواز دیتے تھے تو لوگ ان کی آوازوں پہ لبیک کہتے ہوئے آتے تھے.
لیکن آج ایسا وقت پڑا ہے کہ ہانی بن عروہ آواز دے رہے ہیں، کوئی ان کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی ان کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے، جناب ہانی کو طیش آ گیا۔ طیش کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو جنبش دی، ہاتھوں میں جو رسی بدھی ہوئی تھی وہ رسی ٹوٹ گئی، اور جناب ہانی نے کہا اگر مجھے عصا مل جاتا یا کوئی لکڑی مل جاتی تو میں جہاد کرتا یا اپنے نفس کا دفاع کرتا۔ تو ایک مرتبہ ملازمین ابن زیاد نے دوبارہ ہانی بن عروہ کو گھیرے میں لیا اور پکڑ کر دوبارہ ہانی بن عروہ کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی۔ ایک شخص نے کہا سر کو اوپر کرو تاکہ ہم تمہارا کام تمام کر دیں۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں ایسا سخاوت مند نہیں ہوں کہ اپنی زندگی کو پامال کرنے کے لیے کسی کی مدد کروں۔ پھر ابن زیاد کا ترک غلام ایک مرتبہ دوسرا حملہ کیا، دوسرا وار کیا جناب ہانی بن عروہ کے اوپر، اور ہانی کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور ہانی کے سر کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے۔ ابن زیاد نے اس سر کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اس سر کو یزید کے لیے روانہ کر دیا، اور یزید نے اس سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جناب ہانی بن عروہ کے جسم کو کہ اس بازار میں جناب ہانی بن عروہ کی لاش کو لٹکایا گیا جہاں قصاب وغیرہ رہتے تھے، اور جناب ہانی بن عروہ کے قبیلے والوں نے جناب ہانی کی لاش کو لے جا کر جناب ہانی کی لاش کو دفن کر دیا۔ وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین۔